Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ کل کے درس کے اندر بھی یہ بات گزری کہ اللہ نے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ آپ ان کے منہ مانگے معجزات کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے ایمان شمان قبول کرنا کوئی نہیں ہے، جب ایمان قبول نہیں کرنا باقی جو مرضی آپ ان کے سامنے دلیل لے آئیں قبول نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے مزید ایک بات یہ ارشاد کی کہ اصل میں وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کسی نشانی کا انتظار کر رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایسے ہیں جیسے مردہ ہوا کرتا ہے، اور مردہ جس طرح کوئی بات نہیں سنتا یا اس کو کوئی سنانے کا فائدہ نہیں ہوتا، ان کو بھی سنانے کا فائدہ نہیں ہو رہا، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ اور جہاں تک رہ گئی رزق کی بات تو وہ فرمایا کہ اللہ کے ذمے ہے، وہ چاہے کوئی خشکی پر ہے، کوئی پانی کے اندر ہے، کوئی ہوا کے اندر ہے، کہیں بھی کوئی مخلوق اللہ کی موجود ہے، اللہ نے اس کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے تو اللہ اس کو ضرور رزق عطا فرمائے گا۔ آج کے سبق کے اندر یہ بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ در حقیقت جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی وہ ایسی ہیں جیسے کہ وہ بہرے ہوں، کانوں سے گونگے ہوں، زبان سے، اور وہ اندھیروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ کیوں نہیں ایمان لاتے؟ اللہ نہیں چاہتا، کیونکہ اللہ اس وقت بندے کو ہدایت دیا کرتا ہے، ہدایت کی توفیق دیا کرتا ہے جب بندے کے دل میں کیا ہو؟ طلب ہو۔ یہ آج بارش آئی نا جی، تو اب اس بارش کے اندر کسی نے پانی کا برتن باہر رکھا، کوئی گلاس رکھا، تو تھوڑی دیر کے بعد جب بارش رکی وہ آیا، اس نے دیکھا برتن کے اندر اچھا خاصا پانی جمع ہوا پڑا تھا۔ ایک بندہ گیا، اس نے یوں گلاس لیا اور الٹا گلاس جا کر سین میں رکھ دیا۔ اب کافی دیر بارش برستی رہی، وہ 1 گھنٹے کے بعد جا کر جب گلاس کو اٹھاتا ہے اس میں سے ایک قطرہ بھی نہیں ملتا۔ وجہ اس کا برتن ہی الٹا ہوا پڑا ہے، تو اندر کیسے جائے گی؟ تو رحمت کی جو لہریں ہیں، اللہ کی طرف سے ہدایت کی جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ ان دلوں کے اوپر اثر کرتی ہیں جن کے برتن سیدھے ہوئے کرتے ہیں، اور جن پر ختم اللہ علی قلوبہم ہو جائے، جن کے دلوں پر اللہ مہر لگا دے، ان کو کبھی ہدایت نہیں ملتی۔ اور مہر اللہ نے کوئی نعوذ باللہ ظلمن نہیں لگائی، وہ بھی اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ بھی لگی ہے تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ اللہ کی ڈھیل کو مشہور تابعی ہیں حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑا عجیب اور بدبخت انسان وہ ہے جو اللہ کی ڈھیل کے اندر، یعنی اللہ جب اس کو موقع دے رہے ہوں اس وقت توبہ نہ کرے، اور جب اللہ کی پکڑ آ جائے اور اس وقت اللہ کی رحمت کی امید نہ رکھے۔ جب اللہ کسی ظالم کو فرمایا کہ دیکھو نا کہ گنہگار بندہ اور اللہ نے بے شمار نعمتیں دے رکھی ہیں، تو یہ اللہ کی رحمت کی وجہ نہیں ہے، یہ استدراج ہے۔ استدراج کہتے ہیں عربی میں کہ
اللہ کی طرف سے بعض اوقات بندے کے گناہوں کی وجہ سے اللہ اتنی ڈھیل دے دیتے ہیں، وہ گناہ کے اندر اتنا غرق ہو جاتا ہے، واپس پلٹنے کا سوچتا بھی نہیں ہے، اچانک اللہ پکڑ لیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں، بڑا سخت عذاب دیا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اسلوب، تو اس لیے کبھی کسی کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھایا کریں۔ اس کے علاوہ آگے فرمایا کہ جب قیامت اچانک آئے گی تو پھر اس دن اللہ پوچھیں گے، ہاں بھائی بتلاؤ تمہارے وہ مشرک، وہ تمہارے معبود جن کو خدا کی سوا تم پکارا کرتے تھے، اللہ کی سوا جن کی قبروں پہ سجدہ کیا کرتے تھے، جن سے جا کر دعائیں مانگا کرتے تھے، جن کے نام پر نظر و نیاز منت منوتی دیا کرتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں تمہارا عقیدہ تھا؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی یہ نفی شفاعت قہریہ زبردستی چھڑا کے لے جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا، وہاں تو پیغمبر بھی اللہ کی اجازت سے بولیں گے۔ تو فرمایا وہاں پر وہ سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور اللہ نے پھر ایک دنیا کی مثال دی ہے۔ آخری بات، دنیا کی مثال کیسے دی؟ اللہ کہتے ہیں کبھی یہ بھی دیکھا کرو کہ جب دنیا میں اللہ کی طرف سے مصیبت آ جاتی ہے، اچانک اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، تو کس کو پکارتے؟ پچھلے دنوں زلزلہ آیا تو سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی، جس کے اندر ایک اعلی تشیع ذاکر ہے، وہ اپنی مجلس پڑھ رہا ہے، ساری زندگی لوگوں کو یا علی مدد مشکل کشا سکھانے والے، ساری زندگی یا حسین مدد کے نعرے لگانے والے، پنجتن پاک کے شرکیہ نعروں کی ایجاد کرنے والے، جب زلزلہ آتا ہے تو پوری وہ مجلس کے اندر موجود لوگوں کی زبان پر صرف ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تو مدد فرما، اللہ تو ہمیں بچا لے۔ یہ فطرت ہے، فطرت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ مسلمان کیسے ہوئے تھے؟ ان کے اسلام کا واقعہ موجود ہے حدیث کی کتابوں میں۔ فتح مکہ ہوا، بھاگ گئے، اور بھاگ کر کشتی میں جا کر بیٹھے، تو کشتی جب آگے چلی تو کشتی ڈولنے لگی کہ ابھی گئی۔ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ نہ پہلے تو لات منات عزا کی طرف بولے، جب بادبان نے کہا نا، کشتی والے نے، ملا نے، کہ اب بھمر میں آ گئی ہے، اب نکلنا بہت مشکل ہے، اس وقت سب کی زبانوں پر اس نے کہا اب صرف اللہ کو پکارو، صرف ایک اکیلے اللہ کو پکارو، تب بچے گی تمہاری کشتی۔ بس یہی بات حضرت اکرمہ کے دل پہ لگی، اگر یہاں خدا نے بچانا ہے تو پھر وہ جو 22 سال سے ہمیں ایک ہی نعرہ سکھلا رہے ہیں محمد ابن عبداللہ، وہ جو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، پھر وہ سچ کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے مجھے یہاں سے بچایا تو میں سیدھا جا کر کلمہ پڑھ لوں گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ فتح ہو چکا ہے، کافر زیر نگی آ گئے ہیں، آپ حرم شریف کے اندر موجود ہیں، آپ کو اطلاع دی گئی یا رسول اللہ ابو جہل اس امت کا فرعون، اس کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے۔ میرے نبی کی یوں کندھے پر کملی مبارک موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں کھڑے ہو کر فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، مرحبا، خوش آمدید ہو تجھے، تیرا آنا مبارک ہو، اللہ تیرا آنا سعادت مند بنائے۔ آ کر اسلام قبول کر کے کہتے ہیں محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھٹکا ہوا تھا، آپ ہاتھ آگے کیجئے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو فطرت کبھی بدلا نہیں کرتی۔ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ان کے والدین یا یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، یہ فطرت توحید ہے۔ تو یہ جو زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، بڑی بڑے مصائب آتے ہیں، بڑے سے بڑا مشرک بھی اس وقت کس کو پکارتا ہے؟ صرف ایک اکیلے اللہ۔ لیکن ایک اور فرق بھی ہے، ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ مکہ کا مشرک پھر بھی بڑے عذابوں میں خدا کو اکیلے پکار لیتا ہے، آج کا مشرک اتنا سخت ہے کہ زلزلوں کے اندر، مصائب کے اندر جہاز ڈولے کھا رہا ہے، اور وہ وہاں پر بھی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار رہا ہے، وہاں پر بھی علی مدد مشکل کشا کے نعرے لگا رہا ہے۔ یہ تو اس سے بھی بڑا بدبخت نکلا۔
تو اللہ کہتے ہیں کبھی وہ بھی تو دیکھا کرو، اس وقت تمہاری وہ مصیبتوں کو کون دور کرتا ہے، اس وقت سب کو بھول جاتے ہو، اور جب اللہ مصیبت ختم کر دے پھر وہی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہو۔ تو اپنی اس فطرت توحید، اس قانون کو فرمایا اپنے اوپر ایسا لازم کرو کہ جس طرح فطرت کے اندر توحید ہے، تمہارے اعمال کے اندر، تمہارے عقائد کے اندر، تمہاری دعاؤں کے اندر صرف اور صرف اللہ کو پکارا کرو۔ ہر حالت کے اندر، ہر مشکل کے اندر، اولاد مانگنی ہو، کسی قسم کی پریشانی ہو، اللہ سے مانگا کریں۔ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تعلیم ہے، یہی قرآن کی بھی تعلیم ہے، یہی صحابہ کو آپ نے تعلیم دی تھی کہ میرے صحابہ جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے وہ بھی اللہ سے مانگا کرو۔ تو لہٰذا یہ وہ آیات ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت ان کو ضرب بھی لگا رہے ہیں، اور ان کی طرف یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ مشرک جو ہیں یہ آج ان کا سہارا ضرور ہیں، لیکن کل قیامت کے دن کوئی ان کا سہارا نہیں بنے گا۔ دیکھیے جی آیت نمبر 39 فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہماری آیات کی، صم و بکمن، وہ کانوں سے بہرے ہیں، و بکمن، اور زبان سے گونگے ہو چکے ہیں، فی الظلمات، اور وہ اندھیروں کے اندر پڑ چکے ہیں۔ وہ ایسے لوگ ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو سنتے بھی ہیں لیکن مانتے کو نہیں ہے، تکذیب کر دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر توحید کی آیتیں سنائیں تب انکار کر دیتے ہیں، رسالت کی آیات سنائیں تب انکار کر دیتے ہیں، قیامت کا ذکر کریں تب انکار کر دیتے ہیں، معجزات کا ذکر کریں تب انکار کر دیتے ہیں۔ یہ میرے محبوب پیغمبر آپ کی اس بات کو سننے والے نہیں ہیں، آپ کی اس بات کو ماننے والے نہیں ہیں، یہ کانوں سے بہرے ہو چکے ہیں، زبان سے کبھی حق بات نہیں کہیں گے، کیونکہ یہ ظلمات اندھیروں کے اندر، شرک اور بدعات کے اندھیروں کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہیں ملتی؟ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیا کرتا ہے۔ گمراہی کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہے، فرمایا کہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ انہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اعراض عن القرآن کی وجہ سے، قرآن مجید سے منہ موڑنے کی وجہ سے، جب انہوں نے قرآن سے پیٹھ پھیر لی، قرآن سے منہ موڑ لیا، اللہ ان کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وَمَن يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جس کو چاہتا ہے اللہ کر دیتا ہے عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم، صراط مستقیم پر۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اللہ سے صراط مستقیم مانگنے والے لوگوں کے لیے چاہیے کہ وہ اللہ کی صراط مستقیم کے طریقے قرآن مجید کو لازم پکڑ لیں، قرآن مجید کے مطابق عقیدہ بنا لیں، قرآن و سنت کے مطابق اپنا عمل بنا لیں۔ فرمایا وہی لوگ صراط مستقیم پر ہوں گے۔ قل، آپ میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ اعلان کر دیجئے، ارائیتکم ان آتاکم عذاب اللہ، بلا دیکھو تو صحیح اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا آ جائے تمہارے پاس قیامت، قیامت آ جائے یا اللہ کا کوئی عذاب آ جائے، غیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کیا اللہ کی سوا تدعون تم پکارو گے کسی اور کو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعتاً اپنے شرک والے دعوے کے اندر سچے ہو تو اللہ تمہیں ایک چیلنج دینے لگا ہے، اللہ تمہیں ایک بات کی طرف بلانے لگا ہے۔ اگر تم اپنے اس شرک کے دعوے میں سچے ہو کہ اللہ نے اپنی کائنات کے نظام اپنے بزرگوں، اپنے نیک ولیوں کے اندر بانٹ کر رکھا ہے، کوئی داتا صاحب کو دے رکھا ہے، کوئی لجپال کو دے رکھا ہے، کوئی کسی فلاں ہستی کو دے رکھا ہے، کسی فلاں پیغمبر کو دے رکھا ہے، اللہ فرماتے ہیں اگر قیامت آ جائے یا اللہ کا عذاب آ جائے تو پھر تم ان کو پکارنا، ذرا میں دیکھوں گا کہ تم واقعتاً اپنے اس دعوے کے اندر سچے ہو، حالانکہ تم کبھی بھی ان کو نہیں پکارو گے۔ تمہیں پتہ ہے کہ قیامت کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، بلکہ اگلی حقیقت بھی سن لیجیے
کیجئے بل ایاہو تدعونا، بلکہ صرف اسی ہی کو تدعونا تم پکارتے ہو، ایاہو یعنی صرف اللہ ہی کو تم پکارنے لگتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ، اور جب وہ کھول دیتا ہے، جب وہ دور کر دیتا ہے ما اس مصیبت کو جس کے بارے میں تم اللہ کو پکار رہے تھے، الیہ اس کے معاملے کے اندر، جس معاملے کے لیے تم اس کو پکار رہے تھے، اللہ وہ مصیبت دور کر دے، اللہ زلزلے کو روک دے، اللہ سیلاب کو ختم کر دے، اللہ بیماری کو مصیبت کو دور کر دے، اللہ پریشانیوں کو حل کر دے، انشاء وتنسوا، اگر وہ چاہے وہ دور کر دے ان تمام چیزوں کو، وتنسون ما تشرکون، اور تم بھول جاتے ہو ما تشرکون جن کو تم شریک کیا کرتے تھے، جب مصیبت آ جاتی ہے تو پھر ان کو بھول جاتے ہو جن کو تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، صرف اللہ ہی تمہاری مصیبتوں کو دور کیا کرتا ہے۔ فطرت اللہ فرماتے ہیں کبھی نہیں بدلتی، فطرت اور قانون یہ ہے کہ جب خدا کو تم پکارتے ہو، اللہ کرتا بھی ہے، آپ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے بندہ دربار پہ جاتا ہے، مشہور ہے فلاں دربار پہ جاؤ گے نا اتنے قدم منت مان لو تو تمہارا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا، یہ آزمائش ہے، والا نبلونکم، ہم آزماتے ہیں، ہم ان کی آزمائش کرتے ہیں، کبھی بھوک سے، کبھی بیماری دے کر، کبھی مال و اولاد میں کمی کر کے، مختلف طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا بندہ اس دعوے کے اندر سچا بھی ہے کہ صرف چوری والا مجنوں بنا پھرتا ہے، تو اللہ آزمائش کرتے ہیں، اولاد نہیں دی، جاؤ کسی سے لے سکتے ہو تو لے لو، جن کے نہیں ہے تو اللہ جب تک نہ دے۔ ہاں کبھی کبھی استدراج کے لیے بندہ دربار پہ گیا، بندہ کسی غیر اللہ کے در پہ گیا، وہاں پر جا کر اپنی اس منت کو پورا کیا، اللہ وہ کام کر دیتا۔ اب ہوتا کیا ہے، اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کہیں آگے مزید گرتا ہے یا پیچھے پلٹتا ہے، لیکن وہ انسان جس کے حصے میں گمراہی آ چکی ہوتی ہے وہ گمراہی در گمراہی کے اندر چل، ہمارے ہاں بڑی یہ شرک اور رسومات عام ہوتا چلا جا رہا ہے کہ چھوٹی سی کوئی مصیبت بنی نہیں، فلاں جگہ جا کر یہ قدم مان لو، تو یہ قدم جا کر وہ منت پوری کرنا تو اپنی جگہ پہ رہ گیا، یہ کلمہ کہنا بھی حرام ہے کہ میں دربار پر، میں اللہ کے در کے سوا کسی اور در پہ جا کر دیگ بانٹوں گا، میں حضرت علی اجویری کے در پہ جا کر یہ کام کروں گا، یہ کلمہ کہنا بھی حرام ہے، ایسی منت منوتی کا پورا کرنا، اس کا کھانا کھانا یا کھلانا یہ بالکل حرام ہے۔ اللہ کی اس کی عبادت ہے، نظر و نیاز اللہ کی عبادت، طرف عبادت صرف اللہ کی کرتی ہے۔ تو ایک تو اس چیز کی طرف اللہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ اپنا عقیدہ انسان کو درست رکھنا چاہیے۔ دوسرا محرم الحرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں، سیدنا نواس رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شہادت، واقعہ کربلا، اور یہ جو سارا پس منظر ہے یہ اتنا زیادہ مبہم ہو چکا ہے کہ اب ہماری اہل سنت کے اندر تقریباً اکثریت اہل تشیع کے، اہل روافض کے نظریات، وہ کہانیاں، وہ رولانے کے لیے جو پیدا کی گئی ہیں وہ اب عام ہو چکی ہے، ہر بندہ اسی تقریر کو، اسی رٹے رکائی بات کو کرتا چلا رہا ہے۔ تو طلب پیدا کیجئے، طلب پیدا کیجئے، انشاءاللہ ہمارا کل سے جو جمعہ ہے اس جمعے کا عنوان بھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، آپ کی شہادت اور واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ انشاءاللہ ہم کئی جمعہ پر بیان کریں گے۔ اس کے اندر آپ طلب پیدا کیجئے، حقائق کیا ہیں، واقعہ کیسے پیش آیا تھا، اصل ہوا کیا تھا، شہادت کیسے ہوئی تھی، اصل ذمہ دار کون تھے، تو یہ سارے باتیں یہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ اہل سنت کو، اہل روافض ایک ایک بات کو یاد کرتے ہیں، انہیں وہ آپ کو ساری باتوں کے اوپر لے کر آتے ہیں، تو لہٰذا کل انشاءاللہ وقت بر وقت جو ہمارے کم از کم درس کے ساتھی ہیں یہ بر وقت تشریف لایا کریں، تو پھر انسان جلدی تقریر بھی شروع کر لیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا اللہ تعالیٰ میں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔